السلام علیکم ایمان جہاں کے اس خوبصورت سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے مصحف اور آج اس کی قسط نمبر ہے 4۔ آج آغا ابراہیم کے عالی شان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررونق انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کی زینوں پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن متذبذب سا کھڑا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لیں، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی تھی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلے جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ وہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی تھی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ باس، آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ واپس آئی تو میں اسے یہاں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ بس بہت ہو گئی۔ ارے ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا
सुरमई स्कार्फ, नंगे पांव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा था। हसन, इससे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान ज़ोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊँ। वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख रही थी एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से हुर्राई के लम्हे भर को सब भोजन का रह गई। ताई महताब ने तो शशदर सा होकर मुंह पे हाथ रख लिया। हसन उलझकर महमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकत रह गया था। वो पलटकर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से 2 पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइवे पे अंदर आईं। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेज़ी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मिया कहता वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस, चेहरे पे मदहम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पे खड़े इन पत्थर हुए लोगों के करीब आया। वो सब इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कोई अपनी जगह से न हिल सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। इसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, उसने हुर्रा कर हाथ पीछे करने चाहे। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मसला क्या है ऑफिसर, क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहिब, आपके बेटे ने अपनी कज़न हमायूं ने एक निगाह महमल पे डाली जो गेट के सामने सीने पे हाथ बांधे खड़ी नफ़रत भरी नज़रों से फवाद को देख रही थी। महमल इब्राहिम को अपनी एक फंसी हुई फाइल निकलवाने की एवज़ 1 रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतज़ार कर रहे थे। आपको गलत फहमी हुई है सर, आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों के अगवा और ख़रीदो फरोख्त में मुलव्वस है। ये भी आप जानते हैं और हम भी। इस दफ़ा इन्होंने चालाकी की और अपनी कज़न का सौदा करके इसे धोखे से मुतलका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में रही क्योंकि वो सब पुलिस के प्लान के तहत था। आगा फवाद ने गैंग को मंजरे आम पे ना लाने के लिए चाल तो अच्छी चली मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का इस एएसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए ये मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश हो जाएं। वो फट पड़ी थी। एक लफ्ज़ भी अब आपने मेरे मुतालिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूँगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाज़ा है? अरे ये क्या चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई महताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत ना खुलें। आगा साहब, उन्होंने ताईद तलब नज़रों से आगा जान को देखा और फिर इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाँ या ना नहीं की। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर इनके सामने किया। स्पीकर से आवाज़ गूंजने लगी, फवाद की आवाज़, जो बिना वक्त पहचानी जा सकती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है। आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक कह कहा। महमल को अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ। ज़रा से वक्फे से मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजी थीं। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए है ना, तो जैसे वो कहें करती जाओ। बस 1 रात की ही तो बात है। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता एएसपी साहब, घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था। इन सबको सांप सूंघ गया था। हर शख्स अपनी जगह साकित और मुतासिफ खड़ा था। देख लूँगा, मैं एक एक को देख लूँगा। फ़िलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेज़ी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है ये किस कमाश का आदमी है। लड़कियों का कारोबार करता है, इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ न करते।
وہ جواباً ایسے تڑک کر بولی کہ حسن کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے حسن بھائی، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کبھی در آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح سے ASP کو دیکھ رہی تھی۔ توست کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائیہ سا جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ ASP صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیں، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ASP صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد میں، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مختاب اونچا رونے لگیں۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کب وقت نے میرے بچے کو پھنسا دیا، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیوے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئے برآمدے کے سرے پہ رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل، آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم، کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں، ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر کند ہوتی ہوئی آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کنا نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس فولڈ کر کے کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ نائمہ کی کسی بات پہ بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی جائے تو میں کسی عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی کیا؟
میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھا رہی تھی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھیں۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبائق اور سکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے ہوئے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، نو مین الاؤڈ، مردوں کا داخلہ منع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ بایا کے اوپر سرمئی سکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی سکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی، السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر بہت خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے کتار در کتار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا تھا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی
پاؤں جھلاتی چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی، وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو پھر ان پہ چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو۔ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ فرشتے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین۔ بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہا تھا، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔
اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لون تک چھوڑنے آئی تھی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تھا، تو محمل کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ محمل، کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے محمل، لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے کھلے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجی چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے اس نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان آئے ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج جتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار، گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہرے گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتیں تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پہ دے مارے۔
میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کا دروازہ نہیں کھلے گا، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے۔ نہ سنیں مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا بھولی نہیں، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی؟ وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ وٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بولی تھی، اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا، میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پہ تھپڑوں کی بارش برسا دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے تڑپتے دیکھتے رہے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سائمہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی امی، وہ صوفے پہ گری، منہ پہ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہولیں۔ مر جاؤ تم سب لوگ، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی، گھٹ گھٹ کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، وہ ممی ممی پکارتا، ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپیٹ پہ بکھری کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متخیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم۔ ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں مر جاؤ تم سب۔ وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ پہ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لسٹ نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہیں تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھی۔
مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھی لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چونکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا تھا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکتے گئے۔ محمل بولو۔ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ۔ وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ ان قریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سربراہ شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے، آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پیٹ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب، دجال، مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ بایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ اسے ہمیشہ یاد آتا تھا مگر یاد نہ آتا تھا۔ ونی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلو۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامتے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی تھی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہی میز کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز
کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، محمل نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہولی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے محمل؟ دسمبر میں یونیورسٹی جوائن کروں گی، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر میرے اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا محمل؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی، گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھ ٹیچرز کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم حصہ ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ محمل، انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کی گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھے۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، محمل ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بہودہ گو، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنائی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا، بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے فرشتے؟ مطلب نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا؟ بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے محمل۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی کسی کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا۔ یہ پڑھو۔ وہ بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول رکھا تھا
اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حتنکن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دوں تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہے نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑے کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کسی طرح ہمارے نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم سے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم فرشتے باجی نے کہا تھا، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا تھا۔ نیا پیج کون سا ہے؟ وہ اب پروسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی میم، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے، میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے بغیر وہاں سے ملے نکلی تھی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پہ رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس، جیسے تیز جوگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی ہمارا پھندا فواد کی گردن کے مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔
استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ اسٹرپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری پونی اونچی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جوگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گئے تھے۔ ہیلو، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پروسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزرز کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پروسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ؟ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھووں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر اندازے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اس نے سوچا تھا۔ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ اب کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پروسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ ہاں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا، پھر سے پروسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پہ اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس، وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے اسے سر پہ لے لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا، قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دوزانوں مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی، ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کے پیچھے کے طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں۔ الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوبصورت تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لسٹرل ورڈ فیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد اور اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کے حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔
مثلاً بے بازیر بی ہوتا ہے مگر وہ بازیر بے پڑھتی تھی۔ اور یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد، ثا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا، وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو سلام مسکرا کر کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس چیز کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتہ نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکا کر کے کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان؟ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستہ سا بولے تھے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ نہ سکی، بس یکٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ کھلے لب اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اس ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔
وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بیجا میں تو اس نے رکھا تھا نا مجھے۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دن بعد کورٹ کی تاریخ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمل کیا فیصلہ کرے گی؟ جاننے کے لیے انتظار کریے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔